إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذکر کی محفل میں ہمیں یہاں پہ جمع کیا، ہمیں دین حق کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پہ کہ ہم جو ہے اس کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے دین کو سمجھنے، پڑھنے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے، اس پہ عمل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آج آپ کے سامنے ایک جو ٹاپک میں نے بتایا فرین کو کہ الحیات الطیبہ، حیات تو ہم سب کو ہی پتا ہے نا کہ حیات زندگی، تو یہ زندگی اور طیب بھی پتا ہے کہ طیب کے معنی پاک، رائٹ؟ تو ہم لوگ پاکیزہ زندگی اس کو چاہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ مطلب پاکیزہ اگر آپ لوگ بتانا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنی رائے تو دے سکتے ہیں اف یو وانٹ، کہ حیات الطیبہ کسے کہتے ہیں، پاک صاف زندگی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو؟ جیسے اللہ تعالیٰ آنٹی قرآن پاک میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، تو یہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو آج انشاءاللہ اس ٹاپک تو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا یا نہیں لگا؟ صحیح ہے، تو میں اس ٹاپک کو لیتی ہوں بہت اچھا انشاءاللہ۔ ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو انٹرسٹنگ بھی ہے، پیارا نام بھی پیارا ہے اس کا، اور انٹرسٹنگ بھی ہے کہ ہم لوگ کو ظاہر ہے کون شخص ہے اس دنیا میں جو پاک صاف زندگی نہیں چاہتا؟ ظاہر سی بات ہے ہم سب ہیں ان میں سے۔ کیا ہم لوگ لیکن یہ دیکھیں گے کہ کیا ریئل میں ہم لوگ چاہتے بھی ہیں حیات طیبہ، یا صرف یوں ہی کہہ دیا زبان سے؟ تو زبانی جمع خرچ کی تو یہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب دین کو ہم فالو کریں تو ہمیں ہر چیز جو کہیں گے تو وہ دل سے ہی کہیں گے، اور دل سے ہی ہم سب کو کرنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حیات طیبہ یہ کیا ہے۔ اس کے لیے صرف ایک آیت میں نے قرآن کی بس لی تھی کہ میں اسی کو ذرا ڈسکرائب کروں گی کہ اس سے دیکھیں ہم کیا سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حیات طیبہ کے نام سے قرآن کی کون سی آیت کہی ہے، وہ اس کو ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہر شخص اپنی استطاعت جو ہے نا، اور جو اپنا علم سیکھا ہے اس نے دین اسلام پیدا ہونے کے بعد، اپنی محنت سے یا اپنے بڑوں کے بتانے سے یا خود اپنی کاوش سے، جس طرح بھی جو دین سیکھا ہے، بس اس دین پہ ہماری سب کی دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ وہ دین پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صرف اس کی دعا اگر ہم نے دل سے کر لی اپنے اللہ سے تو انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پہ کامل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا ہماری طرف سے۔ اس کے لیے قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ النحل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کیا ہے کہ جس نے نیک عمل کیا، اچھا کیا، اور چاہے وہ ذکر ہو، چاہے انثیٰ ہو، چاہے میل یا فیمیل کوئی بھی ہے، تو وہ اگر مومن ہے تو ہم ضرور بضرور اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اس کو ہم اس کی جزا دیں گے۔ اب ہم اس کو اس آیت کے ایک ایک اس کو لیتے ہیں، ہاں معنی اس آیت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خبر دیتا ہے
غیب کی ہمیں خبر ہو رہی ہے نا، یعنی کہ ہم تو قرآن پہ پورا بلیو کرتے ہیں، ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پہ بلیو کرنا ہمارے دین کا اصل حصہ، ایمان کا اصل حصہ ہی یہی ہے کہ ہم اس کے دین پہ جو اللہ ہمیں بتائے اس کو ایز از ہم قبول کر لیں، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں خبر دیتے ہیں کہ اس نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، یہاں پہ کیا ہے، من عامل صالح، جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے میل ہو، چاہے انثی ہو، چاہے فیمیل، وہو مؤمن، لیکن وہ ایمان لایا ہو میرے دین پر، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ ضرور ایمان لایا ہوگا، تو پھر اس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ ہم سب کو پتا ہے کہ فا جو ہوتا ہے اس کے جسٹ آفٹر ہم کرنے کے لیے کہتے ہیں نا فا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور لام کیوں اس کا تاکید کے لیے یوز کرتے ہیں نا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم ضرور اس کو دیں گے، یعنی اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ سوچیں کہ ہم اگر یہ نیک عمل کر رہے ہیں تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اللہ نے پکا وعدہ کر دیا ہے حیات طیبہ دینے کے لیے، اللہ نے کہا ہے ہم تمہیں ضرور دیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ایمان لائے تم اور نیک عمل کر لیا دنیا میں، تو یہ سمجھ لو کہ میں تم کو ضرور بضرور یہ حیات طیبہ دے دیں گے، عطا فرمائیں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ تو اب یہ ہم سوچیں کہ حیات طیبہ یہ کون سا حیات طیبہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتا ہے؟ تو اس حیات طیبہ کے اندر وہ تمام نعمتیں شامل ہیں جن سے انسان کا دل خوشی محسوس کرے۔ جب بھی کسی کو حیات طیبہ پاک صاف زندگی ملتی ہے تو اس کے بعد اس کا دل کیا ہوتا ہے، خوشی، اس کو محسوس کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اندر سے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں باغ باغ ہو گیا، اور کیا ہوتا ہے پھول پھول، مجھے وہ نہیں آتی، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت فیل کرتا ہے اندر سے۔ تو اس کے اندر اچھا وہ صرف دنیا ہی میں نہیں مسرت کرتا ہے، حاصل ہوتی ہے، مسرت۔ جی مسرت حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی۔ یہ جب حیات طیبہ جب دنیا میں ملے گی تو ہم اچھا رزق حلال وغیرہ کھائیں گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر ہمیں اجر بھی اس پہ ملے گا۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ کہاں کا کیا، دنیا کا بھی کیا اور آخرت کا بھی۔ حیات طیبہ میں یہ تمام نعمتیں شامل ہیں جس سے انسان کا دل خوشی محسوس کرے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رزق حلال ہے، یعنی اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے کہ رزق حلال ہم کھائیں۔ دوسری، اس پہ جو اللہ نے ہمیں دی ہے چیزیں اس پہ قناعت کرنا۔ کوئی پوچھ رہا ہے کچھ؟ اس پہ یہ اپنا مائک شاید آپ لوگ میوٹ کر لیں۔ دوسرا یہ کہ رزق حلال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اسے کھائیں اور اس پہ ہم قناعت بھی کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کو اطاعت کی توفیق اللہ کی طرف سے ہو جائے۔ اس کے بعد جو رزق حلال کہے گا تو اس کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قناعت بھی کرے گا، اور پھر ہم اس کو توفیق بھی دیں گے اپنی اطاعت کرنے کی، کہ وہ ہمارے دین کو اس طرح فالو کرے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ فعل جو اطاعت کرنے پر ہوگی، اللہ کا جب حکم مانیں گے کریں گے تو پھر وہ دل ہمارا لذت محسوس کرے گا، یعنی ہمارے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا اور ہم اسے فیل کریں گے، we will enjoy that thing۔ تو یہ ہمیں ہوگا۔ اور آخری اور سب سے اہم چیز کیا ہے کہ جنت دار السعادہ یوم القیامہ، یعنی کہ آخرت میں ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ تو جنت کا حاصل ہونا تو ہم سب کا مقصد ہے۔ کس لیے ہم آئے ہیں دنیا میں؟ اپنا امتحان دینے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا، دنیا میں بلایا ہے کہ ہمیں جانچے کہ ہم لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم میں سے سورہ کہف میں آتا ہے کہ کیسے ہم کیا کام کر رہے ہیں، کہ اچھا کام کر رہے ہیں تو اچھا ملے گا پھل، برا کریں گے تو برا ملے گا۔ تو ہمارا مین مقصد کیا ہے، جنت حاصل کرنا۔ تو یہ جو ہم تمام چیزیں جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دار السعادہ یوم القیامہ دے گا ضرور، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جنت حاصل ہوگی قیامت کے دن۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، قد افلح، قد یعنی بالکل پکا پکا کہہ دیا کہ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، من اسلم، جو اسلام لے آیا، ورزق کفافا، اور اس کو رزق دیا گیا جو اس کے لیے کافی ہے، وقنعه اللہ، اور اللہ نے اسے قناعت بھی عطا کر دی، بما آتاہ، جو بھی اللہ تعالیٰ اسے ہیں اس کے اوپر اس کو قناعت بھی دے دیا،
کہ بس تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بس جس کو اس شخص کو فلاح مل گئی، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ شخص جو کہ ایمان بھی لے آیا اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کو اس کا رزق اتنا مل گیا کہ جو اس کے لیے کافی ہے زندگی میں، اور اس رزق کو پانے کے بعد اس کو قناعت بھی مل گئی اس کے اوپر، یعنی شکایت نہیں کر رہا ہے، وہ جو بھی مل رہا ہے کم یا زیادہ جو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اس کے اوپر اس کا دل مطمئن ہے، وہ قناعت بھی ہے، اور جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے نعمت، جب ان ساری چیزوں پہ وہ کرے گا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آخر میں اپنی آیت میں کیا کہتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی ہم ضرور بھی ضرور، لنجزینہم آپ کو پتہ ہے شدہ دے کے اور لام تاکید دے کر کیا کہا ہے کہ لازم و لازم مظلوم ہے، بالکل پکی بات ہے، یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پکا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور اس کو اجر دیں گے، اجرہم ان کو اجر دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا، یعنی احسن طریقے سے جو انہوں نے کیا ہے اس سے بھی احسن اللہ تعالیٰ اجر دے گا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہتے تھے، جو کام کرتے تھے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے بہت اچھا اجر دے گا۔ اور اس وعدے سے ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ آخرت میں جو تمام ہمیں نعمتیں حاصل ہوں گی، جو لذتیں، اس کے لیے آپ سب نے حدیث سنی ہوگی کہ وہ ایسی لذتیں ہوں گی کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل و دماغ پر اس کا تصور بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا سے احسن طریقے کی جزا کیا ہوگی کہ وہ نعمتیں کہ جس کو ہم تصور کر بھی نہیں سکتے، دنیا کی نعمتیں اچھی سے اچھی بھی آپ دیکھیں گے نا تو اس نعمت سے بھی اچھی چیز آپ کو جزا ملے گی، تو اللہ کو ایسی بھلائی ایسی آخرت میں دے گا کہ ہم حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ ایسی تو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، نہ سنا تھا، نہ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، لیکن وہ قیامت کی جو جزا ہوگی وہ بہت زیادہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوگی، جس کو ہم تصور میں اپنے لا نہیں سکتے۔ تو یہ حیات طیبہ کے یہ معنی الحمدللہ ہم لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو کوئی ہنسی مذاق بنا کے ایسے ہی نہیں پاس کر دے، اس کو یہ سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، امریکن گاڑیوں پہ گھوم رہے، بڑے بڑے ولاز ہیں، یہ گولڈ کے انبار لگے ہیں، ڈائمنڈ پہن رہے ہیں، زوائش اور اتنی چیزیں، سونے چاندی سے لدے، جواہرات سے لدے، یہ سب، اور یہ دیکھ کے لوگوں کے دلوں کے اندر بہت حسد، بغض، کینہ ان سب سے بھر جاتا ہے ان کا دل۔ جب ان کا دل اس طرح سے بھر جائے گا نا تو پھر ان کو حیات طیبہ نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو اس لیے کسی کی بھی کوئی چیز دیکھ کر کبھی بھی ہمارے دل میں ذرا بھی خیال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس پہ اللہ سے راضی رہنا ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اپنے کو دیا ہے نا، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پہ راضی رہیں، اس پہ قناعت کریں، اس پہ سیٹسفائیڈ رہیں، تبھی ہمیں حیات طیبہ کا رزلٹ آخرت میں ملے گا، ادروائز کچھ نہیں ملنا۔ اگر دل میں ہم نے بغض کی نہ رکھ لیا، اور دل کی جو راحت قلوب جو ہوگا، دل کے اندر جو راحت کہیں گے، سعادہ کہیں گے، جو خوشیاں جو ہوتی ہے، دل کا سکون، وہ سکون، اطمینان، مسرت اس وقت ہی ہوگی کہ جب وہ اللہ کا، جب کوئی ذکر سنے، کوئی سے آپ سے بتائے اللہ کے بارے میں کچھ، اور قرآن کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس کا سینہ جو ہے اللہ کا ذکر، اس کی باتیں سن کے وسیع ہو جائے، اس کا دل چاہے کہ کاش وہ اور بات کرے اور بات کرے۔ دنیا کی باتیں تو ہم گھنٹوں کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا نا، پتہ نہیں کتنے گھنٹوں بک 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 کرتے ہی جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اوف اللہ، یہ بڑا لانگ ہو رہا ہے ان کا درس، بھاگو بھاگو یہاں سے، جلدی ختم کریں بھائی، کہاں چلے گئے؟ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کسی کے ساتھ؟ کوئی جواب دے گا، یا بولوں یا نہیں بولوں؟ بھگائیں گے آپ لوگ مجھے؟ ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت ہی تسکین حاصل ہو رہی ہے قلب کو۔ انشاءاللہ پھر سب کو حیات طیبہ حاصل ہوگی انشاءاللہ، کہ اللہ جل منہم، آمین بولو سب لوگ۔ آمین آمین۔ اچھا، تو اب ہاں، تو پھر ہم لوگوں کو اگر کسی کو بھی دیکھ کے ہمارے دلوں میں کوئی لالچ دنیا کی کچھ نہیں آتی، بلکہ اللہ کا ذکر جب سنتے ہیں نا تو ہمارا دل بالکل خوشی محسوس کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ حیات طیبہ ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ اب ہمیں امید لگا لینی چاہیے اپنے اللہ سے، یا اللہ
کہ وہ تو مجھے اس میں شامل کر دے. تو آج ہم دیکھیں گے میری پیاری بچیوں، آج ہم لوگ دیکھتے ہیں میری بہنوں، یہ دیکھتے ہیں کہ آخر وہ لوگ کون ہیں جنہیں کی حیات طیبہ واقعی حاصل ہو جاتی ہے دنیا میں. تو ان میں سے کچھ نمبرز میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پہلے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کی تمام باتوں کو سن کے کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، یا اللہ ہم نے تیری باتیں سنی اور ہم اس پہ فوراً ہی عمل کرنے لگے. اطیع اللہ اطیع الرسول ان کا مین موٹو ہوتا ہے، مین اکثر جو مقصد ہوگا. تو ایسے لوگوں کو ضرور حیات طیبہ ملے گی. دوسرے ہوتے ہیں جو ذاکرین اللہ، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، کہ ہر وقت کوئی بھی بات ہوگی تو اسے گھما گھما کے پھر سونے چاندی ہو گاڑی ہو گھر پہ نہیں جائیں گے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا ذکر کرنے کے بعد وہ اللہ کا ذکر کریں گے. کوئی نہ کوئی بات میں گھما کے لائیں گے، ارے نماز پڑھ لی، ظہر کی ہوگی، ختم اذان ہو گئی، یہ ہوگی. یعنی ان کو گھوم پھر کے بس یہ خیال ہوگا کہ کہاں کس کی مدد کرنی ہے، کون سا دین کا کام ایسا ہے. تو وہ ذکر اللہ کو، جیسے کہ ہم اپنے بچے کو بہت پیار کرتے ہیں کسی کو، تو بات بات میں گھوم کے کوئی اپنے ہسبینڈ کو کرتا ہے، کوئی ماں باپ کو کرتا ہے، تو وہ ہر بات پہ ہر کہانی میں اٹھا کے بیچ میں اس کو گھسا دیتا ہے. اس بات کو گھسانے کی جگہ ہو یا نہیں ہو، ڈھونڈ ڈانڈ کے وہ ضرور اس کا ذکر کرتا ہے. کرتے ہیں نا ہم لوگ یہ سب حرکتیں. تو اسی طرح جو اللہ سے پیار کرتا ہے، ذاکرین اللہ کون ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات میں موقع تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں سے ہم اس بات کو گھما کے اپنے اللہ کی طرف لے جائیں، اپنے اللہ اور رسول کی طرف لے جائیں، تاکہ اس کا ذکر اللہ کا آ جائے. کیونکہ ہر وہ محفل جس میں اللہ کا ذکر ہوگا وہ محفل کامیاب ہوگی اور اس کا اجر اللہ کیا ملے گا. ورنہ باقی محفلوں کی کوئی بھی وقت نہیں ہے اللہ کی نظر میں. تو اللہم اجعلنا منہم ذاکرین اللہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں کرے، اطاعت کرنے والوں میں کرے. پھر تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ قانین برزق اللہ ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر قناعت کر لیتے ہیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے اتنے ملین ڈالرز ہوں گے ان کے پاس، بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، لیکن وہ بس اتنی حوث ان کی، پیٹ نہیں بھرتا، دل نہیں بھرتا ان کی دولت سے. وہ ایک پہاڑ سونے کا ہوگا تو کہیں گے دوسرا. الہاکم التکاثر میں کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی ان کی تکاثر کی زیادتی زیادتی زیادتی، مزید مزید، حل من مزید، اور ہے اور مل جائے. تو 1 لاکھ ہوگا تو 2 لاکھ، 1 کروڑ ہوگا تو 2 کروڑ، 1 ملین ہوگا، ملین 10 ملین، جو بھی زلین ہوگا، جتنا بھی پیسہ آپ کا بڑھتا جائے گا وہ مزید مزید میں کوشش کرتے رہیں گے. ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا اس وقت تک کہ حتی زرتم المقابر، کہ وہ اپنے قبروں میں پہنچ جائیں گے اور مٹی جا کے ان کا منہ بھر دے گی. تو اللہ نہ کرے کہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لالچی لوگوں میں نہ ڈالے کہ جنہیں قناعت نہیں ہوتی اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ، بلکہ وہ حل من مزید میں لگے رہتے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کے میں اللہ تعالیٰ ڈالے جو قانین برزق اللہ ہوں، جو اللہ کی رزق پہ دیے ہوئے رزق پہ قانے ہوں بالکل. تو اللہ اجعلنا من القانعین. اور جو اچھا چوتھی چیز یہ ہے کہ جو اچھے اخلاق کے ہوں اور احسان کرنے والے ہوں، یعنی ان کا اخلاق اتنا اچھا پیارا ہو کہ کوئی ان کا پڑوسی ہو، کوئی غریب ہو چاہے امیر ہو، اس کے اسٹیٹس وائز نہیں دیکھیں، بلکہ اپنے نیبر کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اپنے عزیزوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اپنے آس پاس کے قریب والوں کے ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں دل کی خوشی سے. اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے نا کہ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو ہمارا اللہ بھی ہمیں پیار کرے گا. ہاں، ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں. اب تو جو ایسا کرے گا تو اس کو حیات طیبہ مل جائے گی آرام سے. تو ہم سب کو کیا چاہیے کہ اپنے اخلاق کو درست کریں. اگر سختی ہے بات کرنے میں تو بات کے اندر نرمی پیدا کریں. کسی کو اپنی زبان سے چوٹ نہیں پہنچائیں، کہ پتہ ہے کہ زبان کے زخم جو ہوتے ہیں وہ دور نہیں ہوتے جلدی، اور جسم پہ جو زخم لگتا ہے وہ تو پھر تھوڑی دوا ہوا کے بعد ختم بھی ہو جاتا ہے نا، بھول جاتا ہے انسان، اس کا نشان بھی نکل جاتا ہے. لیکن جو کسی کے دل پہ، کسی کی عزت پہ، کسی اس پہ جب آ جاتی ہے، اور جو زبان سے بول کے گندے لفظ سے اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے جب ہم وہ ڈال دیتے ہیں نا، تو وہ دل سے نہیں جاتا. وہ پھر اتنی تکلیف کرتا ہے، دوسرا آدمی رات دن سوچتا ہے، پھر اس کے دلوں سے بد دعائیں نکلتی ہیں. تو ہم اپنے اخلاق کو
اچھا کریں، احسان کریں لوگوں پہ، پیار سے بات کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیات طیبہ دے۔ اچھا، اور پھر پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ کو ہر بات پہ اہمیت دے۔ اچھا، یہ تو میں نے ابھی شاید بتایا تھا کہ وہ اپنے کو فارغ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نکل آئے، کسی طرح اپنا ٹائم نکل آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل کو قائم کر سکیں۔ کوئی بھی ایسا مطلب طریقہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس ذکر کی محفل کو کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہدایت دیتا ہے، اس کو ٹائم نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو اس بندے کو میں بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو تاکہ یہ جو ہے ہمیں پیار، اس کی عزت اور محبت اتنی ہو کہ لوگ بھی اس سے پیار کریں۔ انا احبکم فی اللہ۔ اب آپ کا بھی جواب مجھے چاہیے، سب کو یاد ہے نا جواب؟ احبک اللہ الذی احببتنی لا، یعنی ہم اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو ہم اس کی دعا دیں گے تو یہ سب گواہی ہوتی ہے، ہر چیز، ہر لفظ، ہر بات جو ہے نا یہ گواہی ہوتی ہے کہ وہ لکھا جا رہا ہے۔ ہمارے فرشتے کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں ہم لوگوں کے کندھوں پہ، ہر لمحے ہماری ہر چیز کو وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سارا جب دفتر قیامت کے دن کھلے گا تو ہم کتنا خوش ہوں گے کہ واقعی اس وقت ہم نے یہ کام کیے تھے، تو یہ آج ہمارے سامنے پوری فلم کی طرح کھلتا چلا جا رہا، آتا جا رہا۔ وہ دن کتنا اچھا پیارا ہوگا نا کہ ہم جس دن ہم سوچیں گے کہ اللہ تیرا شکر احسان، میں دنیا کے کاموں کو اہمیت نہیں دیتی تھی، ہر وقت یہ نہیں کہ ہمیں گھر سجانا ہے، میں اس طرح اپنے گھر کو خوبصورت بنانا ہے، ہر وقت ہم اپنے بیٹی بیٹا، بھائی شوہر انہی کی محبت میں گرفتار نہیں تھے، اور ہم اپنے دوست احباب کے لیے خاطر ان کی دعوتیں ہوں، ہوٹلوں میں جا کے دعوت دیں، یہ کریں، یہ ساری چیزوں میں ہم گرفتار نہیں تھے، بلکہ ہم وقت نکال لیتے تھے اپنے اللہ کے لیے کہ ہم ان سب کو دنیاوی جو خدمت ہو ان سب میں لگے ہوئے تھے، اس میں سے ہٹ کے ہم اپنے اللہ کے لیے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور دے گا حیات طیبہ۔ اور ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ وہ لوگ کہ جنہیں حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے، ان کی خوبی دیکھیں کہ ان میں خوبی کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ دیتا ہے جب نا، تو وہ اللہ کا شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمت دی، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا آج ہمارے پاس اتنی نعمت آئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دینے سے روک لیتا ہے تو پھر غصہ نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ بس میرے ہی ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ کیوں آخر، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز پہ، اصل قرآن کی آیت ہے نا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو پھر میں تمہیں اور دوں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، تو ہمارا ناشکری کرو گے تو اس وقت میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تو ان لوگوں کی، اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے، ان کا کیا ہے طریقہ کہ وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں پہ ہمیشہ شکر گزار ہوں گے، یہ الحمدللہ الحمدللہ ہر وقت ان کے منہ سے نکلے گا الحمدللہ، اور اگر کچھ نہیں ملا تو وہ اس پہ صبر کر لیں گے، وہ کوئی یہ نہیں کہ اس کے وجہ سے وہ کہیں بس اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، اب میں نہ نماز پڑھوں گا نہ قرآن پڑھوں گا، ایسا کچھ نہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے دیے پر، اور نہیں جو اللہ روک لیتا ہے اس کے اوپر صبر شکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی حیات طیبہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اتنا کافی ہے، اور بھی آگے کروں؟ ٹائم تو نہیں ختم ہو گیا فرین؟ نہیں، آپ کرنے کنٹینیو۔ ہاں، تیار ہے سب؟ اچھا، کسی عالم نے حیات طیبہ پانے والے کی تعریف اور صفات کچھ ایسی بتائی ہے کہ لوگوں سے کہتے تھے وہ کہ اگر بادشاہوں کو یہ پتہ چل جائے یا ان کی اولادوں کو یہ پتہ چل جائے کہ انہیں کس طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے، جن کو اللہ حیات طیبہ دے دیتا ہے تو ان کی پہچان کیا ہے، اگر بادشاہوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ اپنے دلوں میں کون سی لذت محسوس کرتے ہیں، کون سی خوشیاں محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو وہ کیا کریں گے، تلواروں سے لڑ کر اس شخص سے وہ چیز، اس کو قتل کر کے وہ سعادت لذت کو چھیننے کی کوشش کر جائیں گے۔ تو اب سوچیں حیات طیبہ کتنی پیاری چیز ہے، اس کے لیے باقاعدہ کسی زاہد عالم نے یہ بات کہی ہے، اس میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ اگر ان کو اس لذت کا پتہ چل جائے
جو حیات طیبہ پاتا ہے نا، اس کے دل میں بڑا اطمینان، بڑا سکون ہوتا ہے، اس کے دل کے، اس کے چہرے پہ طمانینت ہوتی ہے، اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی غریب ہو، آپ ملیں گے جب ان سے تو آپ دیکھیں گے یا اللہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا چہرہ کتنا مطمئن ہے، تو وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کے اتنی حسد و جلن ہوتی ہے بادشاہوں اور بڑے بڑے پیسے والوں پہ کہ ہم اتنا کچھ رکھ کے بھی ہم بے چین ہیں، ہمیں تو کوئی سکون نہیں آ رہا، اور اس کو دیکھو اتنی چند چیزوں کے اندر، آپ سب نے دیکھا ہوگا یہ بہت سے لوگ نہ ہوتے ہیں کہ بہت ہی کم پیسوں میں راضی برضائے الہی ہوتے ہیں، اور وہ اتنا اطمینان اور سکون ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، تو انہی کے لیے کہا ہے کہ وہ اپنا اس حیات طیبہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ باقاعدہ جنگ کر کے مار پیٹ کے اس سے کوشش کریں گے، حالانکہ کوئی نہیں کسی کی سکون تو کوئی نہیں کسی سے ایسے چھین سکتا نا، کہ وہ پتہ ہے کہ یہ حاصل کرنے کے جو طریقے ہم نے بتائے، یہ جب تک آپ ان طریقوں کو آپ نہیں کریں گے عمل تو پھر نہیں ہوگا، تو اس کے اندر کچھ اور آپ کو اس کو حیات طیبہ حاصل کرنے کے اسباب بتاتے ہیں، کچھ کوئی طریقے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ اس میں سب سے پہلا کیا ہے کہ ایمان باللہ والعمل الصالح، اللہ کے اوپر مکمل کامل ایمان لائیں اللہ پہ، اور ایمان کی تمام شروط آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، ماشاءاللہ سارے ہی پڑھے لکھے اور پڑھ رہے ہیں اتنے دنوں سے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانے کی تمام شرائط جو ہے کس طرح، تو اس کے اوپر ایمان باللہ، اور پھر اس کے بعد عمل صالح، نیک عمل کرے، دوسرا ایمان بالقضاء اور قدر، جو ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ خیر ہے یا شر ہے، تو اس پہ بھی وہ ایمان لائے، مومن کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے اس میں ضرور اسی میں خیر اور شر ہے، ہم کچھ اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں کر سکتے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، تو وہ راضی برضائے الہ، وہ ضرور ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے اوپر راضی ہوتا ہے، کہ اگر شر بھی آئے گا تو سوچے گا کیا پتہ اس کے آگے، شر کے آگے کوئی خیر ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن بعد میں ہمیں نظر آ جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں یہ مصیبتوں پہ واویلا کرتے ہیں، منہ پیٹتے ہیں، چلاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، یا یہ صبر کے ساتھ پھر انتظار کرتے ہیں، تو جو ایسے لوگ صبر کریں گے اور شکر کریں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ حیات طیبہ دے گا، اور پھر ایسے لوگ جو کہ دولت کے نشے میں اپنی آخرت کو بالکل بھول جاتے ہیں، اور دنیاوی دولت کے اندر اس ظاہری خیر کو دیکھ دیکھ کے نا بس اسی سے بہت زیادہ ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور تکبر تو آپ کو پتہ ہے کہ شیطان نے جب تکبر کیا تو اللہ نے کیا کیا، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا، اس نے کہا کہ انا خیر من، مطلب میں اس سے تو زیادہ اچھا ہوں نا، میں تو نور سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے انسان، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، تو یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا، تو جب دنیا میں اللہ بہت دولت دیتا ہے تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اس کو بانٹتے ہیں کہ اس میں کس کے حقوق ہیں، ہمارے عزیزوں کے، ہمارے دوستوں کے، فلاں کے فلاں کے یہ حقوق ہیں، وہ ان میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں تکبر کرتے، اور جو جن کو حیات طیبہ نہیں ملتی ہے اور جو اللہ کے دین پہ ایمان اور یقین نہیں رکھتے ہیں، اور تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو تکبر ہو جاتا ہے، اور یہی تکبر ان کو جہنم میں لے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ دولت کی زیادتی سے مجھے ہم سب کو حب دنیا سے دور رکھے، کہ ہمارے اندر مزید دنیا کا حب، دنیا کا پیار اور یہ سب چیزیں دنیا میں نہیں ملے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عیش میں، دنیا کے عیش میں، ان سب چیزوں کے اندر بالکل نہیں وہ کرے کہ ہم بس پیسہ آئے تو سوچیں ایک پلاٹ ہے تو دوسرا لے لیں، ایک اپارٹمنٹ ہے دوسرا لیں، ایک بنگلہ ہے تو دوسرا لے لیں، بلکہ ڈھونڈیں کہ کہاں کہاں معصوم لوگ ہیں، کہاں کہاں غریب لوگ ہیں، ہم ان کے اندر اس پیسے بانٹیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں جانا کہاں ہے، اپنی 2 گز کی زمین ہی پہ تو جانا ہے، اپنے قبر کے اندر جب ہم جائیں گے تو وہ جو 2 سفید چادریں اس میں کتنی پاکٹ ہوتی ہے، کچھ نہیں، ہاتھ بھی باہر نکال دیتے ہیں، خالی ہاتھ دکھا دیتے ہیں، جتنے بھی دولت مند بادشاہ نکلے ہیں گزرے ہیں سب کیا، ان کے ہاتھ خالی، پاکٹ خالی، کچھ نہیں، 2 گز کی زمین مٹی میں اٹھا کے ڈالا اور دبا دیا گیا، ان کو دنیا کی دولت جس سے وہ اتنا پیار کرتے تھے، جس کے دن تھکے جا رہے تھے، رات دن اس کی محنت کر کر کے ان کو اپنی آخرت کا خیال اور یقین اور وہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس وہ دنیا ہی کی چیز کو سمجھتے تھے، یہی خیر ہے، اسی سے ہماری ترقی ہے، اسی سے ہماری عزت ہے، انہوں نے سارا کچھ یہی سمجھ لیا تھا، تو اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ڈالے، بلکہ ہمیں احساس اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دلا دے تاکہ ہم آخرت کے اندر اپنے لیے جنت کما سکیں۔
تو یہ حیات طیبہ میں سمجھ آ گیا کہ اللہ پہ ایمان، عمل صالح کرنا، اللہ کی قضا جو خیر و شر کی جو اللہ نے قسمت ہماری لکھی ہے اس پہ ہر حال میں مطلب یقین کرنا، اپنے مالک سے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانا کہ راضی برضائے مولا ہو جائے۔ پھر یہ دیکھنے میں آپ دیکھیں یہ سارے کام لگتا ہے بڑے 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 مشکل کام ہے بھائی، یہ تو ایک صحابی کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں بس، اور کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تمام چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، اور وہ کرنے کے بعد کیا صحابی جو لوگ ہوتے تھے، جو عام لوگ ہوا کرتے تھے اس دور کے، تو انہوں نے اس کے اوپر پکا کر کے ہمارے پاس سیمپل چھوڑا ہے، ماڈل ہے وہ ہمارے لیے۔ تو اس لیے ہم لوگ کیوں اتنا پڑھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کا اور پھر صحابیات کا، ان کا واقعہ، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس سے کچھ سبق سیکھیں اور پھر ہم اس کو اپنے اوپر عمل کریں۔ اس میں ایک واقعہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ایک بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے اندر ان کو کیا بیمار وہ تھی، جیسے آج کل وہ ہوتے ہیں نا ڈائبٹیز وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے باڈی پارٹس گلنے لگتے ہیں، گینگرین پڑ جاتا ہے، پھر وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کو الاکلہ کی بیماری کہلاتے ہیں عربی میں۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں، ایمپوٹیٹ کر دیتے ہیں کاٹ کے، تاکہ وہ مزید آگے نہیں بڑھے۔ ابھی بھی ہمارے عزیزوں کا سننا ہے کسی کے ایسے کاٹنے والے پاؤں، سن کے دل دہل گیا میرا۔ تو یہ سگے ہمارے عزیزوں میں کسی کا ہے، تو کہ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ دونوں پاؤں کاٹ دیے جائے۔ تو اب دیکھیں کتنی کیسا لاچار ہو جاتا ہے انسان، بستر پہ پڑا رہے، پھر کب وہ ٹھیک ہوگا زخم، تو اس کے بعد پھر اس کو آرٹیفیشل پاؤں لگے، پھر وہ چل پائے۔ کتنی مطلب یہ سن کے ہی کتنا عجیب لگا۔ تو ان کو لوگوں نے کیا مشورہ دیا تھا اس زمانے میں، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو، ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ علاج کے لیے تو شراب جائز ہوتا ہے نا، تو آپ ایسا کریں شراب پی لیں اور تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جائیں، تو پھر ہم لوگ آپ کا پاؤں کاٹ دیں گے، پھر اسے جلا کے راکھ لگا کے اس کو ایمپیٹیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو علاج کے لیے تو شراب جائز ہے، آپ پی لیں۔ لیکن آپ ان کے تقویٰ کا آپ سوچیں کہ کیا عالم تھا ان کا تقویٰ کا۔ انہوں نے کہا، وہ انصاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، میں ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے قلب کو، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک ہم ایسے ہی ہیں اپنے ہوش و حواس میں، چاہے تم اس وقت میرا پاؤں کاٹو، کچھ بھی کرو، لیکن وہ نہیں کہا انہوں نے کہ نہیں لاؤ میں پی لیتا ہوں شراب۔ اور آج دیکھیں انیستھیزیا لے کے ہم لوگ کتنا، میرے خود 3 سیزیرین ہوئے، انیستھیزیا دنیا سے غائب، پتہ ہی نہیں، بعد میں بچہ بھی آ گیا اور سب ہوا۔ تو اس وقت کبھی ہم نے سوچا تھا کیا اس وقت کہ آج ہمیں یہ ٹیبلٹ دے، یہ انجیکشن لگا رہے، کیا پتہ ہم اس بے ہوشی میں مر جائیں اور ختم ہو جائیں، اور پھر کیا ہوگا، روح نکل گئی تو کیا ہوگا۔ یہ سب ہمارے دماغ میں کبھی آتا بھی نہیں ہے، ہم اتنے غافل ہوتے ہیں، اتنا یہ چیز سوچتے نہیں۔ لیکن اس وقت کے صحابی دیکھیں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا، کہ کیسے انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ بس صرف تم لوگ کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جیسے ہی میں نماز کی تکبیر کہوں اللہ اکبر، اور اس کے بعد میں پڑھنا شروع ہو جاؤں نماز، تو تم جو چاہو کر لینا، میرے پاؤں کاٹ دو، کچھ کر دو، اور اسے ایمپیوٹیٹ کر دو، جلا دو، کچھ۔ تو بالکل وہی کیا گیا، جیسے ہی انہوں نے تکبیر کی اللہ اکبر، تو اس کے بعد وہ پڑھتے رہے قرآن پورا، اور قیام میں رہے، کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کا ایک پاؤں کر کے وہ کاٹا گیا، کاٹ کے اس کو جلایا گیا، ایمپیوٹیٹ کیا۔ نہ ان کے ماتھے پہ شکن آیا، نہ کوئی تکلیف کی سا کچھ بھی نہیں۔ وہ اللہ کے ذکر میں اتنا غافل، اتنے مشغول ہو گئے کہ وہ اپنے اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ انہیں احساس تک نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ہوتی تھی۔ اور آج آپ دیکھیں، ابھی پیلسٹین کا آپ سبھی نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ بچے کے سر پہ اسٹیچز لگائی جا رہی ہیں، اور وہ بچہ اللہ اکبر اور قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، اور وہ سلائی کر رہا ہے ڈاکٹر سر پہ۔ اور اسی طرح کتنے کتنے، یعنی اس دور میں بھی صاف مثال وہی پیلسٹین کے تمام عورتوں کی، کسی کے ڈیلیوری ہو رہی، کسی کے بچہ ہو رہا ہے، کسی کے کا ہاتھ پاؤں کاٹا جا رہا ہے، اسی طرح سے ایمپیوٹیٹ کیا جا رہا ہے، کسی کا کیا کیا ہو رہا
رہا ہے تو وہ مثال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہم لوگ یہ نہیں سمجھے کہ یہ صرف کہانی تھی. یہ کہانی نہیں ہے, یہ حقیقت تھی پہلے بھی اور ابھی بھی ہے. تو جن کا ایمان اچھا ہے وہ سب آج بھی اس دور میں بھی وہ کر رہے ہیں. روح کو بالکل آدمی کا وہ ہو جائے دیکھ کے, ایسی طبیعت. باقاعدہ آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس کے اندر کیسے ڈاکٹر بیٹھ کے علاج کر رہا ہے, اور اتنے چھوٹے بچے کہتے ہیں الحمدللہ. جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ہر بات پہ کہتے ہیں اللہ. وہ تو ہمارا امتحان ہے, وہ تو دنیا کے تمام مسلمانوں کا, تمام علماء کا امتحان ہے, جو جا کے ان کی مدد نہیں کریں, جو جا کے انہیں آزاد نہیں کریں وہ سب. لیکن ان بچوں کا ایمان ابھی بھی ویسا ہی ہے جو صحابی کے دور میں تھا, اسی وقت تھا. تو اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی چیز میں ڈالے کہ ہم صبر کرنے والے ہوں. اس کے اندر ایک حدیث ہے, کیا ہے کہ اس میں الحمدللہ یا رب ان کنت ابتلیت. ہاں اچھا, عروہ بن زبیر نے کیا کہا تھا اس وقت کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گیا, انہوں نے کہا جب نماز پڑھ چکے تو انہوں نے کہا الحمدللہ, اللہ کی تعریف کی, یا رب ان کنت ابتلیتا, یا رب اگر تو نے مجھے ابتلا میں ڈالا ہے, فقط عافیتا, تو نے میرے لیے بھلائی کی ہے. اب دیکھیں یہ مصیبت بھی آئی تو وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اپنے امتحان میں ڈالا ہے تو تیری تمام تعریف تیرے لیے ہے. یا رب میرے مالک, اگر تو نے کسی مصیبت میں مجھے مبتلا کیا ہے تو ضرور تو نے میرے لیے عافیت رکھی ہے. ان کو اتنا یقین تھا کہ اس کے بعد ہمیں عافیت ملے گی, بھلائی ملے گی. اور پھر انہوں نے کہا وَإِن كُنتَ أَخَذْتَ, اور اگر تو نے مجھ سے کچھ لیا ہے تو ضرور بھی ضرور تو نے فقط آتیتا و ابقیتا, ضرور بھی ضرور تو نے مجھے کچھ دیا ہے اور میرے لیے باقی رکھا ہے. یعنی کہ آخرت میں, یعنی کہ دنیا میں اگر تو نے مجھ سے کچھ لیا, انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ یا اللہ تو نے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا, میرا پاؤں کٹ گیا, یہ وہ نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھ سے کچھ لیا ہے تو پھر تو نے میرے لیے آخرت میں ضرور کچھ رکھا ہوگا. تو یہ ان کا صبر کا عالم تھا کہ وہ شکوہ نہیں کرتے تھے, بلکہ اللہ کی قضا تقدیر پہ خیر ہو یا شر ہو اس پہ کامل ایمان رکھتے تھے. کاش اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کامل ایمان اسی طریقے کا, ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے کا کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب اسی طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں کاش. اور ایک اور پوائنٹ اس میں ہے کہ علم شرعی, جو شخص دین کے علم کو حاصل کرے گا اور شرک و بدعت سے بچانے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ تعالیٰ حیات طیبہ ضرور دیں گے. اس بات کا یقین ہمیں کرنا ہے. پھر جو اللہ کا ذکر کرے گا, کثرت سے تلاوت قرآن کرے گا, اور یہ والا ذکر نہیں کہ اللہ اللہ کر کے وہ جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور صوفی حضرات گولائی میں جا کے ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, اللہ وہ ذکر اللہ نہیں ہوتا ہے. ذکر اللہ کیا ہے کہ حدیث اور قرآن کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پہ عمل کریں. تو یہ تمام چیزیں کریں, جیسا کہ قرآن کی آیت میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ جان لو, سن لو کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اطمینان دیتا ہے. تطمئن القلوب, اللہ تعالیٰ اس کو الا کر کے اپنی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کو کرے گا تو اس کے دل کو سکون ضرور دے گا. پھر ایک پانچویں چیز یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء, یعنی ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے تقدیر کے اچھے ہونے کے لیے. ہمارے پاس جو بھی ہے تقدیر بدل جاتی ہے نا جب انسان دعا کرتا ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا جو ہے سب سے بڑی عبادت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو یہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے. میرا خیال ہے فرین, میرا خیال اتنا روک دے یا ہے دیکھیں, اگر اس کا سیکنڈ پارٹ کرنا ہے تو پارٹ 2 کر کے بھی کر سکتے ہیں کل, یا آپ لوگ رائے کر لیں پھر مجھے بتائیں کہ اگر اور سننا ہے تو مزید تھوڑا سا کر کے ختم کروں, اور کہیں تو ٹائم نہیں ہے تو پھر بعد میں کر لیتے ہیں, جیسا بھی آپ پوچھیے, ووٹنگ کروا لیں. جی آپ لوگ بتا دیجیے پلیز, بتا دیجیے جیسے کرنا ہے. پارٹیسپینٹس پلیز آپ لوگ چیٹ پہ لکھ دیں, ریز ہینڈ کر دیں, کنٹینیو کرنا ہے تو, یا جو آپ لوگ کریں. اچھا ماشاء اللہ 10-12 بچیاں تو ہیں. آپ سب سے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو آگے پھیلائیں گے ساری باتیں سن کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا ناظرین, آپ صحابی کا نام ریپیٹ کریں گی جن کے بارے میں آپ نے بتایا؟ عروہ بن زبیر, آپ اس میں دیکھیے گا
عروہ بن عین سے ہے, عین را واو متا مربوطہ, بن الزبیر زے پھر با یا را رضی اللہ عنہ. جیسا کلا میں کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. یہ جیسے شراب والی بات آپ نے شیئر کی ہے نا, ایمان کو جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے بہت پیارا کہ رزق کے پیچھے نا کبھی بھی عزت کا سودا مت کرنا. جیسے ہمارے ساتھ آج کل معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ غربت آتی ہے اور جی چند پیسے دکھائے جاتے ہیں تو لوگ غلط راہ اختیار کر لیتے ہیں نا. تو یہ اس کے جی اوپر ہے جی بالکل یہی چیز. یہ واقعہ بہت ہی سوچنے پہ قابل ہے بالکل کہ مطلب یہ چیزیں جو ہے نا تربیت میں بچوں کو سکھانی بھی چاہیے کہ کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو اس طرح سے جو ہے نا کوئی اگر اس طرح کوئی پیسے دے کے یا غلط راہ دکھا کے یا دنیاوی شے دکھا کے آپ کو غلط جزاک راستے کی اللہ طرف خیر. مائل کرے ویری تو گڈ. جو ہے اب وہ آپ نے عائشہ کبھی بھی بھی کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں آپ کے بعد انشاءاللہ. آپ عائشہ آپ کر لیجئے ختم ناظرین, پھر عائشہ بتائیں گی کچھ. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا یہ چیز حضرت علی کال مجھے تو پرسنلی بہت زیادہ ہی پسند ہے, اور یہ ابھی آپ کے واقعے سے مجھے اچانک یاد آیا تو میں نے سوچا میں شیئر کر لوں. اور آپ ایک لوگ جو اور یہاں پہ ہیں نا بیٹا, ایک بات یہ بھی مجھے بتائیے گا آپ لوگ کہ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے تو, چونکہ میرا آج سفر ہے مکہ کی طرف, تو ابھی میں ریاض میں ہوتی ہوں, تو انشاءاللہ جاؤں گی. تو ابھی رمضان کے آخری تھوڑے سے دن ہیں, اگر آپ لوگ اور بھی کوئی ٹاپک سننا چاہتے ہیں تو میں مکہ سے بھی کانٹیکٹ کر کے, وہاں ڈبل ثواب ملے گا, میں وہاں سے کروں گی تو انشاءاللہ. تو آپ لوگ اگر سننا انشاءاللہ. چاہتے ہیں تو مجھے فرین کو بتا دیجیے گا کہ اگر انٹرسٹڈ جی ہیں, آنٹی اور اگر ابھی رمضان میں میں تو تھکے ہوئے انٹرسٹیڈ نہیں ہوں. سننا چاہتے. جی میں تو انٹرسٹیڈ ہوں. ہاں, تو آپ لوگ ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, فرین کو انشاءاللہ. بتا دیجیے گا, فرین مجھے بتائے گی کتنے لوگ انٹرسٹڈ ہیں, کیونکہ میں نے تو ابھی آج کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا تھا. یہ فرین کے گروپ میں جو لوگ ہیں تو وہی ہیں بس یہاں پہ. تو اصل میں چھوڑ کے بیٹھ گئی تھی میں بہت سالوں سے, تو اب میں سوچ رہی تھی کہ نہیں, مرنے سے پہلے صحیح بات تھوڑی سی پہنچا دیں. جی بالکل, بہت ضروری ہے. جی ٹھیک ہے. عائشہ آپ کچھ بتا رہی تھی, آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. ہینڈ ریز اسی وجہ سے کرا تھا کہ مطلب آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں اگر سب لوگ اچھا, ایگری ہیں. اوکے, ایگریڈ ہاں ہیں. کشن چلیں نہیں ٹھیک ہے. نہیں وہ کچھ لوگوں ہاں کا چیٹ پہ آیا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے وغیرہ. ہاں بالکل تو بالکل آج بالکل, میں خود اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت زیادہ نہیں, میں اتنا لوڈ نہیں ڈالوں کہ پھر سب کل کوئی بھی نہیں آئے میرے پاس. ٹھیک ہے. نہیں آپ روزانہ کیا کریں. اچھا چلے, اوکے بیٹا. ٹھیک ہے چلیے. کیا نام کیا ہے, مرتا کیا لکھا, کلور. کیا نام آپ ہے. بھی ایک دن کو میرا بھی سیشن رکھوا دیجیے گا. ہاں بالکل. صحیح, بیچ میں ایسے ہی دعائیں کر لیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.